غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وہ عظمت، میرے پیارے مسلمانوں، غوث اعظم سارے ولیوں کے سردار۔ اب دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد گرامی کی بھی شان کیسی شان۔ حضرت ابو صالح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے۔ اب حضرت ابو صالح کا بھی تقوی دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے، وہ بھی ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، اللہ کے نیک بندے، اور واقعی میں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں ایسے کام کرنے سے بھی ڈرتا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کے رسول بھی ناراض ہو۔ حضرت ابو صالح کا تقوی دیکھیے، حضرت ابو صالح بھی نیک اللہ کے مقرب بندے، تبھی تو اللہ نے اولاد بھی دی، تو غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابو صالح، رمضان کا مہینہ ہے، آپ راستے سے گزر کر کے جا رہے ہیں، آپ جنگل سے گزر کر کے جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزے کی حالت سے ہیں، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا، اب آپ کے پاس میں کوئی ایسا سامان نہیں جس سے روزہ افطار کیا جائے، آپ سوچتے ہیں کیا کیا جائے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے، روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے، میرے پاس میں تو کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے ندی ہے، اور ندی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے وہ سیب اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں آپ نے اس سیب کو کھا لیا، یعنی کہ اپنا روزہ افطار کر لیا۔ اب جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ ایسے کام سے ڈرتا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو صالح نے وہ سیب کھا تو لیا جو ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، لیکن آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہوا، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، بار بار دل میں خیال آ رہے ہیں، اے ابو صالح یہ سیب تم نے کھا تو لیا، اب میدان محشر میں اگر اللہ نے تم سے پوچھ لیا، اے ابو صالح وہ سیب ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ فلاں شخص کا تھا، اور تم نے بغیر اجازت کے کھایا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کچھ جواب نہیں ہوگا، تمہارے پاس میں کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے۔ جب جواب نہیں دے پاؤ گے تو اللہ اکبر، میدان محشر میں کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو صالح کے دل میں بار بار اور آپ کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہے ہیں، اللہ اکبر، بار بار آنے والے خیالات نے آپ کو از حد پریشان کر دیا ہے، آپ بڑے پریشان ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کیا کیا جائے، یہ سیب پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا، اور یہ سیب کس کا ہوگا، اس کا مالک کون ہوگا، یہ سیب کس باغ کا ہوگا، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ایک چیز بغیر اجازت کے کھا لیں تو آپ کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ کے ولیوں کی زندگی سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی چیز ہو بغیر اجازت کے مت کھانا، اگر کسی کی ہو تو بغیر اجازت کے مت کھانا۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی سے ہمیں درس ملتا ہے، لیکن آج کل کے لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ اکبر، سیب کی بات تو چھوڑو، لوگ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں، کبھی کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، کبھی کسی کا گھر ہڑپ لیتے ہیں، کبھی کسی کا حق ہڑپ لیتے ہیں، نہ جانے کتنا کتنا پیسہ کھا جاتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہوتا ہے یہ اس کا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی سوچتے نہیں ہیں اگر میدان محشر میں اللہ نے ہم سے سوال کر لیا کہ یہ پیسہ تم نے کیوں کھایا تھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، لوگ اس بارے میں بالکل نہیں سوچتے، لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ حضرت ابو صالح سوچتے ہیں یار یہ سیب کھا تو لیا، پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوگا، یہ کس کا ہوگا۔ آپ پھر دریا کے کنارے کنارے چل دیے، آپ سوچنے
سوچنے لگے یہ سیب کہیں سے تو آ رہا ہوگا. آپ نے پیچھے کو چلنا شروع کر دیا. جدھر سے سیب بہ کر کے آ رہا تھا آپ نے پیچھے کو چلنا شروع کر دیا. یہ سیب کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہوگا. آپ چلتے رہے چلتے رہے آپ چلتے رہے. اللہ اکبر. آپ نے کئی میل دور کا سفر طے کیا. سفر طے کرنے کے بعد آپ کو ایک باغ نظر آیا. آپ سمجھ گئے یہ سیب ہو نہ ہو اسی باغ کا ہی ہو سکتا ہے. آپ وہاں پر ٹھہر گئے اور آپ اس باغ کے اندر داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا بتاؤ اس باغ کے مالک کون ہے, اس باغ کے مالک کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا اس باغ کے مالک کا نام حضرت عبداللہ سومی ہے. میرے پیارے مسلمانوں یہ باغ کے مالک بھی ایک اللہ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک اللہ کے ولی کا اللہ کے ولی سے اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے, یعنی ملاقات ہونے جا رہی ہے. حضرت ابو صالح نے پوچھا تو بتایا یہ باغ عبداللہ سومی کا ہے. آپ وہاں گئے اور جانے کے بعد میں معافی مانگنے لگے. کہتے ہیں یہ عبداللہ سومی میں نے آپ کی بغیر اجازت کے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے جو ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا. میں کافی طویل سفر طے کر کے آیا ہوں معافی کرانے کے لیے, مجھے معاف کر دیجئے. میں نے آپ کی بغیر اجازت کے سیب کھایا ہے اس لیے میں معافی مانگنے آیا ہوں, اس لیے معافی مانگنے آیا ہوں. اگر آپ میدان محشر میں میرا گریبان پکڑ کے اللہ کے سامنے اگر پوچھتے تو میں کیا جواب دیتا؟ اس لیے میرے پاس کچھ جواب نہیں ہوتا, اس لیے میں معافی مانگنے آیا ہوں. آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو میرے پیارے مسلمانوں حضرت عبداللہ سومی بھی ایک اللہ کے ولی, انہوں نے اپنی نگاہ ولایت ڈالی اور نگاہ ولایت سے دیکھ لیا ارے یہ آنے والا بھی کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ آنے والا بھی اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا مقرب بندہ ہے, یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. اب موقع ہے جانے نہ پائے اسے اپنے ہاتھ سے اور اپنے سے دور نہ کیا جائے. اگر دور کر دیا تو پھر ایسا موقع دوبارہ نہ ملے گا. اس لیے آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا یہ آنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا اگر معافی چاہتے ہو تو میری دو شرطیں ہیں, وہ تمہیں منظور کرنی پڑیں گی. اور پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہیں میرے باغ کی 10 سال رکھوالی کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. آپ نے جیسے ہی سنا تو اللہ اکبر آپ سوچنے لگے کہ 10 سال تو بہت ہوتے ہیں, 10 سال باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. تو حضرت عبداللہ سومی نے کہا کہ ہاں بیٹا اگر معافی چاہتے ہو تو باغ کی 10 سال رکھوالی کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح سوچتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, یہ شرط مجھے منظور ہے کیونکہ مجھے تو اپنی معافی کرانی ہے. اگر میں آپ کی اس شرط کو قبول نہیں کروں گا تو آپ مجھے معاف نہیں کریں گے. جب آپ معاف نہیں کریں گے تو میدان محشر میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کی شرط کو منظور کرتا ہوں, میں آپ کی شرط کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح نے ان کے باغ کی رکھوالی کرنے شروع کر دی. آپ ان کے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں, باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رکھوالی کرتے 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 میرے پیارے مسلمانوں آپ کو پورے 10 سال مکمل ہو گئے. 10 سال مکمل ہونے کے بعد میں حضرت ابو صالح آتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں اے باغ کے مالک عبداللہ سومی مجھے معاف کر دیجئے, آپ کی لگائی ہوئی شرط پوری ہو گئی ہے, اب میں معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. تو حضرت عبداللہ سومی نے کہا بیٹا ابھی ایک شرط اور ہے, اس شرط کو بھی تمہیں منظور کرنا ہے. اگر تم اس شرط کو منظور کرتے ہو تب تمہیں معاف کیا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح کہتے ہیں بتائیے آپ کی کون سی دوسری شرط ہے؟ تو حضرت عبداللہ سومی نے تو پہلے ہی اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ لیا تھا آنے والا نوجوان یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے, بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہے. جانے نہ پائے بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا جائے. اللہ اکبر.
اکبر حضرت عبداللہ سومی نے کہا بیٹا ابھی میری ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہے، اور سنو وہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے ٹوٹی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی ہے۔ اللہ اکبر حضرت ابو صالح نے سنا تو اللہ اکبر سوال ہنجوم بن کر کے آئے، بار بار آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہے ہیں اے ابو صالح ایسی لڑکی کے ساتھ میں پوری زندگی کیسے گزر پائے گی، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، یہ 2-3 دن کے لیے نکاح نہیں ہوتا ہے، نکاح تو پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے بی بی کو شریک حیات کہا جاتا ہے، یعنی ہماری زندگی کا ساتھی۔ اللہ اکبر حضرت ابو صالح سوچتے ہیں کیا کیا جائے، یہ ایسی لڑکی بتا رہے ہیں اس کے ساتھ میں نکاح کر کے کیسے زندگی گزار پاؤں گا، جو دیکھ نہیں سکتی ہے، جو چل نہیں سکتی ہے، جو سن نہیں سکتی ہے، جو پکڑ نہیں سکتی ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ میں کیسے زندگی گزر پائے گی۔ اللہ اکبر حضرت ابو صالح بار بار سوچتے ہیں، آخر کار پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اے ابو صالح ہاں کر دو، دیر مت کرو، کیونکہ زندگی تو فانی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے زندگی کا، چند دنوں کی زندگی ہے یہ، کیا پتا ہم نکاح کرنے کے بعد چند دن ہی زندہ رہ پائیں، اگر میں اس شرط کو منظور نہیں کرتا ہوں تو یہ میری خطا معاف نہیں کریں گے، یہ میری اس سیب کو کھانے والی خطا کو، یہ میری غلطی کو معاف نہیں کریں گے، یہ مجھے معاف نہیں کریں گے اگر میں ان کی شرط کو قبول نہیں کرتا ہوں، چلو ہاں کر لیا جائے۔ آپ نے اس شرط کو منظور کر لیا، آپ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، اب حضرت عبداللہ سومی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح کے ساتھ میں کر دیا۔ حضرت ابو صالح کے ساتھ میں جیسے ہی نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد حضرت ابو صالح اپنی بیوی کے کمرے میں گئے۔ اللہ اکبر نکاح ہونے کے بعد جب اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ بھی اچھے ہیں، جس کی کان بھی اچھے ہیں، جس کی آنکھیں بھی اچھی ہیں، جس کی ٹانگیں بھی اچھی ہیں، وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اندر گئے، فوراً باہر آ گئے، کہتے ہیں عبداللہ سومی جس لڑکی کے بارے میں آپ نے بتایا تھا یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو بڑی حسین و جمیل ہے، اس کے تو ہاتھ بھی اچھے ہیں، اس کے تو کان بھی اچھے ہیں، اس کی تو آنکھیں بھی اچھی ہیں، یہ تو حسین و جمیل ہے، آپ نے جس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومی کہتے بیٹا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا، یہ میری ہی بیٹی ہے۔ تو حضرت ابو صالح کہتے ہیں اے عبداللہ سومی پھر آپ نے اس کے اندر تو عیب بتائے تھے، اس کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی کہتے بیٹا میں نے عیب جو بتائے تھے اس کا مطلب یہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھا جو کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے آج تک اپنی نگاہ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑا جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے آج تک اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو ٹنٹا جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے میری بیٹی نے آج تک حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور میں نے اپنی بیٹی کو بہرا جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے آج تک میری بیٹی نے اپنی کانوں سے حرام بات کو، ناجائز بات کو نہیں سنا ہے، میری بیٹی کے اندر جو عیب ہے ان کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ اکبر حضرت عبداللہ سومی نے یہ بات بتائی ہے تو حضرت ابو صالح سمجھ گئے واقعی میں یہ ان کی بیٹی اتنی نیک ہے، اتنی متقی پرہیزگار ہے، تو واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں ارے جس کی ماں اتنی نیک ہو اور جس کا باپ اتنا نیک ہو، پیدا ہونے والا بچہ بھی پھر کوئی عام بچہ نہیں بلکہ غوث اعظم بن کے دنیا میں آتا ہے۔